بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق مڈل ونگ بوائز سے ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو جماعت چہارم کے 5ویں ہفتے کے اردو بی کے کام کے بارے میں بتاؤں گی۔ کام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آج کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ ہی معراج المومن، نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ نماز کو مومن کی معراج اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کی معراج یعنی بلندی قرار دیا ہو سوائے نماز کے۔ اس لیے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس ہفتے کا سلیبس ہمارا ہے اردو بی کا، پانی ایک نعمت ہے۔ اس عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ عنوان ہمارا ہے مضمون نویسی، اور ضمنی عنوان یعنی جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے وہ ہے پانی ایک بڑی نعمت ہے۔ پانی ایک نعمت ہے۔ مقاصد دیکھ لیتے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کر لیں، یعنی جب آپ ایک خاص اصول و ضوابط کے تحت ایک عنوان پر مضمون لکھنا سیکھ لیں گے اور اس کے اصول و ضوابط کو سمجھ لیں گے تو آپ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کامیابی کا معیار، آج کا جو آپ کا کام ہے اس میں آپ کامیاب تب ہوں گے کہ آپ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر 125 سے 150 الفاظ کا مضمون لکھیں۔ مضمون آپ نے 3 پیراگراف میں خوش خط لکھنا ہے۔ املا اور الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اصول و ضوابط کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مضمون کے حصے۔ پہلا حصہ ہے تمہید۔ تمہید میں آپ عنوان سے متعلقہ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، خوبصورت الفاظ اور جملوں کا چناؤ کرتے ہیں، اور آپ تعارفی لائنز لکھتے ہیں کسی بھی مضمون کے بارے میں، اور آپ نے ایک دم سے مضمون کے عنوان سے بات شروع نہیں کرنی ہوتی بلکہ اس سے متعلقہ، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے پہلے۔ جیسے پانی ایک نعمت ہے تو پہلے آپ نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے اور گریجولی آپ اس بات کی طرف آئیں گے، پانی کی بات کی طرف۔ اور آپ کی تمہید کا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو آپ کے عنوان سے متعلق ہوتا ہے۔ اگلا حصہ ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون میں ہم عنوان سے متعلق تمام اہم معلومات لکھتے ہیں۔ جیسے کسی چیز، اگر کوئی معلوماتی مضمون ہو تو آپ تمام اہم معلومات لکھتے ہیں، اور اس طرح کا ہو جس طرح کا آپ کا یہ والا عنوان ہے تو اس میں آپ اس کے فائدے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے، اس کا استعمال، اس کے نقصان، ضائع کرنے کے نقصان اور تجاویز وغیرہ لکھتے ہیں۔ آگے آخری حصہ ہوتا ہے ہمارا اختتام، جس میں آپ دلچسپ اور مؤثر طریقے سے اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ آپ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ایک نتیجہ خیز بات ہوتی ہے، جو اوپر آپ نے تمام باتیں کی ہوتی ہیں، حاصل بحث ہوتا ہے اس کا، یعنی تمام یہ ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یا دوسروں کو اس سے کیا سبق ملا ہے، یا آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہے تھے جو بات سمجھ میں آئی ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے تمہید۔ تمہید کا مضمون کا آغاز ہوتا ہے، اور تمہید جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کی بہت خوبصورت الفاظ کا آپ نے اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اور تمام متعلقہ چیزوں کا حوالہ دے کر آپ بات شروع کرتے ہیں حوالہ دینے سے، اور جو پھر مضمون کا عنوان ہوتا ہے آخر میں آپ اس کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح آپ کا پہلا پیراگراف مکمل ہوتا ہے۔ نفس مضمون ہوتا ہے جس میں آپ نے تمام اہم معلومات لکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو مضمون ہے پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو نفس مضمون میں پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ پانی ہمیں حاصل کہاں سے ہوتا ہے۔ پانی، ہماری دنیا ایک واحد سیارہ ہے جس پر پانی موجود ہے، اسی لیے اس پر زندگی کا امکان ہے۔ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس کا جو 21% حصہ ہے وہ پانی پینے کے لائق ہے، اور باقی جو پانی ہے وہ پینے، سمندروں دریاؤں کا پانی وہ کھارا ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ پانی ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ پانی ایک تو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم نہانے دھونے اور پاک صاف رہنے کے لیے بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں پودوں میں۔ پودے بھی ہماری خوراک ہیں، جیسے فروٹ اور پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ ہمیں پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، تو یہ پودوں کے گروتھ کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں
تو گوشت ہم جن جانوروں کا کھاتے ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کا ضیاع ہم کیسے کرتے ہیں، پانی کو ضائع کیسے کرتے ہیں۔ ہم جب برش کرتے ہیں تو ہم پانی کا نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے پانی کافی مقدار میں ضائع ہوتا رہتا ہے جب تک کہ ہم برش کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے استعمال میں یعنی برتن دھوتے وقت، کپڑے دھوتے وقت یا صفائی کرتے وقت بھی ہم پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، جس سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گاڑی وغیرہ دھونی ہو یا اپنی کوئی بھی سواری موٹر سائیکل یا سائیکل جو بھی دھونا ہو، اس کو دھونے کے لیے جب ہم پائپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے۔ نہاتے وقت پانی شاور کھلا چھوڑ دینے سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ پانی کو محفوظ کرنے کے طریقے کیا ہیں، پانی کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ جو پانی کے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم پانی کا کوئی بھی نل کھلا دیکھیں تو اس کو بند کر دیں، اور اگر وہ خراب ہو یعنی اس میں سے پانی لیک ہو رہا ہو تو ہم اس کی مرمت کروائیں۔ برش کرتے وقت پانی ہم نے کھلا نہیں چھوڑنا بلکہ نل بند کرنا ہے۔ اسی طرح نہاتے وقت پانی احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نہانے کے لیے پانی کی لمٹ بتائی ہے وہ ہے پانی 4 لیٹر پانی سے ہمیں اپنا پورا غسل کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا بھی ہے۔ تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم اس زمن میں ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پاؤ پانی بتایا، یعنی 1 لیٹر سے بھی کم۔ اور پانی ہم ضائع کرتے ہیں جب ہم لان وغیرہ کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم کوئی بھی چیز دھو رہے ہوتے ہیں تو ہم پانی ضائع کرتے ہیں۔ ہم پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پانی ہمارے پاس حاصل کرنے کا طریقہ قدرتی ذرائع سے یعنی بارش سے حاصل ہوتا ہے، تو بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر ہم ٹینکیوں اور برتنوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیم تعمیر کرتے ہیں۔ اختتام میں آپ نے لکھنا ہے کہ پانی کے استعمال، ضیاع اور تجویز کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی پانی کا استعمال کیسا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں گے کہ اوپر جو ساری بحث کی ہے میں نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پانی کو ہر طرح سے بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ہم پانی کے بحران کا شکار نہ ہوں۔ آپ مضمون لکھنے سے پہلے یہ 3 ویبز بنائیں گے، جس میں آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں گے یا ایک رف صفحے پر آپ ایک خاکہ بنا لیں گے۔ پہلے میں آپ بتائیں گے کہ پانی کے بغیر ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا، زمین پر کوئی چیز اگ نہیں سکے گی، کوئی پھل پودے نہیں اگ سکیں گے جو کہ ہماری خوراک ہے۔ اور پانی کے ضیاع کی وجوہات کیا ہیں؟ پانی کے ضائع ہونے کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم پانی بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی ہے اس لیے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور بڑے پانی کے فیکٹریوں اور کارخانوں میں بھی جو پانی استعمال ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کو آلودہ کر کے اور اخراج کر کے اس کا جو ہے دریاؤں اور ندی نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی پانی جو ہے ہمارا آلودہ ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ بتائیں گے کہ پانی اور کس طرح سے ضائع ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر سیلاب آ جاتا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہو تو ہم اس پانی کو اچھی طرح سے ڈیمز ہوں ہمارے پاس، ہم پانی کو محفوظ کر لیں، تو اس طرح سے ہمیں سیلاب اور اس طرح کی آفت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور وہ پانی کے ذخیرے بھی ہمارے پاس جمع ہو جائیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کون کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، ان کا آپ نے ویب بنانا ہے۔ اس طرح آپ یہ جب ویب بنا لیں گے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے پکچرز کے ذریعے کہ کیسے کیسے آپ پانی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، یہ سارا آپ پوائنٹس کی صورت میں ویب بنا لیں گے، اور پھر آپ اپنا مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ مضمون لکھتے وقت آپ نے ان تمام نکات کو کور کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے بتانا ہے تمہید میں آپ نے آغاز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے سے، اور گریجولی آپ نے اس بات کی طرف آنا ہے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لفظ مضمون میں آپ نے بتانا ہے کہ دنیا پر زندگی صرف پانی کی وجہ سے ہے،
کیونکہ یہاں پر اس سیارے پر پانی موجود ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں صاف پانی کی مقدار کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پینے کے صاف پانی کی مقدار 21% ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پانی کا ہمارے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ہم پانی پیتے ہیں، ہماری خوراک ہے، پودوں اور جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ پانی ضائع کیسے ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو سارے طریقے بتائے ہیں۔ پھر ضائع ہونے سے بچانے کی تجاویز آپ نے دینی ہے۔ پھر پانی کو محفوظ کرنے کے طریقے بتانے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے وضو اور غسل کے لیے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں یا آپ کا آئندہ کے لیے کیا رائے عمل ہے، اور پھر ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے، یعنی آپ ان تمام باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ آپ پانی کو کس طرح سے استعمال کریں گے، اور یہ دنیا میں لوگوں کو پانی کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ ختم نہ ہو۔ اس طرح امید ہے کہ آپ سارا کام اچھی طرح مضمون تحریر کر لیں گے، اور جو کوئی بھی آپ کو مزید دشواری ہوگی آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔